اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ والمحصنات یعنی قرآن شریف کا 5واں پارہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 114۔ تو چلیے اپنے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن شریف سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں اور اپنے ان چھوٹے بچوں کو بھی شریک کریں جو قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم تجوید کے اہم قواعد بھی بتاتے ہیں اور اوقاف بھی بتاتے ہیں کہ وقف کس جگہ پہ کرنا ہے اور قرآن شریف کو کس طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے اس سبق میں بخوبی بتایا جاتا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لا خیر، را کو پر کریں گے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، فایا زر فی یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ میم مشدد ہے، تنوین کے بعد جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آوے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد نون آیا، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فی کثیر من نجواہم الا من امر، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ الا من امر بصدقۃ، بصدقۃ بڑی قوف ہے، بصدقۃ او معروف، را واو پیش رو، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے، او معروف او اصلاح بین الناس۔ تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جو میم لکھیں گے اس سے بدل کے پڑھتے ہیں اور اس قاعدے کو قلب کہتے ہیں۔ تو اصلاحن، حاد و زر حن ہوتا ہے اصلاحن، لیکن اس جگہ پہ قلب کر کے پڑھیں گے تو یوں پڑھا جائے گا اصلاح بین الناس۔ وَمَن يَفْعَلْ، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لام کو باریک کیجئے، مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، نو واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ پڑھا جائے گا جھٹکے کے ساتھ، نون حمزہ پیش، نو تا یا زید تی، نو تی حاضر ہی، نو تی ہی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اجرا تنوین کے بعد عین ہے، اظہار کیجئے، اجرا عظیما، عظیمن اس پہ جب وقف کیا جائے گا تو عظیما ہوگا۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ آیت نمبر 14 تھا، اب آیت نمبر 14 کے بعد آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، را کو پر کیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ، عین کو صحیح سے ادا کریں،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ لام تھوڑا سا یہاں پہ اس جگہ پہ میٹا ہوا ہے، یہ لام ہے یہ. غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. کھڑی زیر اور کھڑا زبر یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کو مصیرہ بولنا ہے، الف بولنا ہے. زیادہ تر لوگ غلطی اس میں کرتے ہیں، مصیر بول دیتے ہیں. مصیر، مصیر نہیں ہوگا بلکہ مصیرا الف پڑھا جائے گا آخری میں. اب پوری آیت کو پڑھیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے دہرائیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آیت نمبر 116. ان اللہ. قرآن شریف میں جب بھی نون اور میم پہ تشدید آوے تو اس جگہ پہ غنہ کرتے ہیں. ان اللہ، لام کو پر کیجئے. لا یغفر، لا یغ، یا غین زبر یغ، فاز فی را پہ شروع. لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لمن یشاء ہے، حمزہ پیش او. جب اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے تو ہوگا لمن یشاء. ومن یشرک باللہ، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فقد، دال میں قلقلہ ہوگا. فقد ضل ضلالا بعیدا. بعیدا. پوری آیت کو پڑھیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ آیت نمبر 16 ہوا. اب آیت نمبر 17. یدعون، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. دال میں قلقلہ کیجئے اور عین واو پیش عو تھوڑا سا کھینچیں گے. یدعون من دونہ الا اناثا. اناثا،
سا الف زبر سا وقف کی حالت میں انا سا. اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف نہیں کرتے ہیں آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو انا سوں سا کو واو سے ملائیں گے. انا سوں و ان یدعون وقف کی حالت میں الا اناسا. اور اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو الا اناسا و ان یدعون وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. پھر سے پوری آیت کو پڑھیے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. آیت نمبر 118. لعنہ اللہ. یہ جو میم بنا ہوا ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں وقف لازم، یہ میم وقف لازم یعنی کہ یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کسی شخص نے وقف نہیں کیا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا. لعنہ اللہ. اب اس جگہ پہ لام پہ تشدید کیوں دیا گیا ہے؟ تشدید کا مطلب ہے دو بار پڑھنا. تو کیا لام کو دو بار کیسے پڑھیں گے؟ تو لام کو آپ دو بار اس وقت پڑھیں گے جب کہ آپ پیچھے والی آیت سے ملائیں گے. تو کیسے ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا؟ الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ. الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ. ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی دال کو لام سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. اگر ملا کر کے پڑھا جائے گا تو اس طرح سے پڑھا جائے گا. اور اگر وقف کریں گے تو الا شیطانا مریدا وقف کر دیا. اب یہاں سے بولا جائے گا لعنہ اللہ. تو یہ دو طریقہ اس جگہ پہ ہوگا. وقال لأتخذن وقال لأتخذن من عبادك. من نون ساکن کے بعد عین ہے، اظہار کیجئے. من عبادك نصیبا مفروضا. نصیبا مفروضا. تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. نصیبا مفروضا. اب پوری آیت کو یوں پڑھیں گے. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. آیت نمبر 18 ہوا. اب آیت نمبر 19. یہ ہے آیت نمبر 19. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ نون مشدد ہے، غنہ کیجئے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مبینا فقد خسر خسرانا مبینا. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں. یہ تھوڑا سا تشدید وغیرہ اس میں زیادہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سنبھل کر کے پڑھیں، غور سے دھیان سے پڑھیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. آیت نمبر 19 کے بعد آیت نمبر 119 کے بعد آیت نمبر 120. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. آیت نمبر 121. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121 تک پڑھایا گیا ہے. انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم آیت نمبر 122 سے سورۃ النساء پارہ والمحصنات پڑھائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.